أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزل بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اس میں جو آیت تلاوت آیت سجدہ ہے، تمام احباب جو ہیں وہ سجدہ تلاوت ضرور فرما لیں. اور سجدہ تلاوت یہاں واجب ہے، اور اس کی وجہ بھی میں اس دوران ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. کل جو اللہ کی ذات کریم نے ہم نے قرآن پڑھا تھا، اس میں اللہ نے فرمایا ذَكُلُّ نَفْسٍ فَدَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. مگر میری وہ بات پوری ہو گئی. اللہ نے شیطان سے یہ کہا تھا کہ جو تیرے پیروکار ہوں گے، جو تجھے مانیں گے، جو تیرے مرید اور مربی ہوں گے، ان سمیت، یہ نہیں کہ تمام جنوں اور انسانوں کو، بلکہ وہ جن اور وہ انسان جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، جو نفسانی خواہشات کے پیروکار ہوں گے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہوں گے، جو اللہ کے پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ اللہ نے بار بار پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت کا بندوبست کیا، لیکن جب وہ نہیں مانیں گے تو اللہ پھر قیامت کے دن، جب یہ قیامت کا ایک منظر ہے جو پیش ہو رہا ہے، بالکل ایسے جیسے فلم کے اندر کوئی پارٹ بدلتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ یہ مختلف انداز سے انسانوں کو
سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ سمجھ جائیں اور ہدایت پا لیں اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کہ میں عملہ ادنا جہنم، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں جو تیرے پیروکار ہوں گے تجھ سمیت، اور وہ انسان بھی اور وہ جن بھی، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا ہے ایسے جنوں کو بھی صاحب اختیار بنایا کہ وہ بھی اپنی مرضی سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ ہدایت کو رد کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی سارے منظر پیش کر دیے گئے اور ہمیں ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا گیا، روشنی اور اندھیرے دونوں دکھا دیے۔ اب جو دنیا کی لذائذ ہیں، دنیا کی جو نفسانی خواہش ہے، جو انسان دنیا کی لذائذ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی ساری چیزیں ہیں اور لا و لاب کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو پھر قیامت کے دن جب اس کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، میں نے کہا تھا کہ میں جنوں اور انسانوں سے اس جہنم کو بھر دوں گا۔ اب آج کا جو منظر ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّ نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس اب چکھو مزہ اپنی حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، کہ یہ جو قیامت کا منظر ہے، اللہ کا دربار سج گیا ہے اور قبروں سے مردے نکل نکل کے سب اس کے دربار میں پیش ہوں گے۔ جیسے کل عرض میں نے کر دی تھی کہ یہ جو بول رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ جو علم ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، جو آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، یہ نظر جو ہے جو دیکھتی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، جو دماغ سوچتا ہے یہ سب اللہ کا یہ امر ہے۔ اور یہ امر جو ہے جس کو روح کہتے ہیں، نفخ فیہ روح ہی، جب اللہ نے روح کو اس کے اندر داخل کر دیا تو پھر اسی روح کو جب فرشتے نکال کے لے جائیں گے تو یہ مٹی جو ہے، جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ یہ مٹی، اس میں کیلشیم ہے، میگنیٹ ہے، لوہا ہے، چونا ہے، گارا ہے، اسی طرح پھر یہ مٹی کے اندر مٹی مل جائے گی اور پھر اسی مکان کے اندر اسی روح کو جو سجین میں ہوگی، قید خانے میں ہوگی، گناہ گاروں کی روح ہوگی، مجرمین کی روح ہوگی، اس کو اس کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جو نیک لوگوں کی روح ہوگی وہ علیین کے اندر رکھی جائے گی اور پھر اس کو ایک اسی خوشبودار جو اس کی مٹی ہوگی اس کے اندر داخل کر کے پھر سامنے کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر سامنے پیش کیا، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، اب ذرا چکھو مزہ کس چیز کا کہ تم نے ہمیں اس ملاقات سے تم نے جٹلا دیا تھا کہ یہ ملاقات ہونی ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ایک ڈھکوسلا ہے، یہ کیسے لوگ بناتے رہتے ہیں جی کب ہم نے پیش ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا کے اندر، کہیں چیچے کا عذاب، کہیں بیماری کا عذاب، کہیں تنگدستی کا عذاب، کہیں زخم، کہیں حادثے، کہیں طوفان، کبھی بجلی گرتی ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی کرونا آتا ہے، کبھی کئی عذاب اللہ بھیجتا ہے، شاید کہ لوگ صلاح کر لیں، شاید کہ لوٹ آئیں اور شاید مجھے یاد کر لیں۔ جب یاد نہیں کرتے تو پھر اللہ فرماتا ہے عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اب ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب یہ ایک منظر ہے، کیا منظر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس کے اندر جب داخل کیے جائیں گے انما یؤمنو بآیاتنا الذین، یہ جو اس کے اندر جب داخل ہوں گے وہ لوگ تو پھر اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر دھکے مار کے اس کے اندر ڈال دیا جائے، ایک عجیب منظر ہوگا، بار بار جل رہے ہیں، باہر آتے ہیں اور جو دروگے ہیں جہنم کے اسی وقت اس کے اندر اس کو دھکیلتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھ کیسا منظر ہے کہ عزیزو، اگر ہمارے نزدیک یہ آگ جو یہ دنیا کی جو آگ ہے اس کے قریب بھی یہ ہمارے آ جائے تو بھسم کر کے رکھ دیتی، اور وہ آگ جو کہتے ہیں کہ اس سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہے، یا جنہوں نے بجلی گھر دیکھا ہے جہاں 450 500 800 سینٹی گریڈ تک حرارت ہوتی ہے یا بجلی بنتی ہے، تو اس طرح نظارہ کرے کہ انسان کیسے کولا بنتا ہو، اور پھر دوبارہ اس کو زندگی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور وہ بڑی آگ کے اندر جلایا جائے گا، پھر اس کو زندگی دی جائے گی، پھر جلایا جائے گا، پھر زندگی دی جائے گی، ایسے
یہ ساری عذاب الخلد ہوگا اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے ہیں وہ تمہارے سامنے۔ کوئی وہ کلیم نہیں کرے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہر چیز یومئذ تحدث اخبارا، خبریں نکلے گی، زمین بولے گی، آنکھیں، ناک، سر، کان، ہر دیواریں، ہوائیں، فضائیں، ہر چیز بولے گی کہ ہاں یہ کام میرے ساتھ کیا، ہاں اس قوت سے اس نے یہ کام کیا۔ آنکھیں کہیں گی مجھ سے یہ دیکھا گیا، ہاتھ کہیں گے مجھ سے یہ کیا گیا، پاؤں کہیں گے میں چل کے وہاں گیا، وہ ساری چیزیں منظر پہ آ جائیں گی، وہ چھپی نہیں رہ جائیں گی، اور وہاں وہ گواہی جو ہے وہ ایسی گواہی ہوگی کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اب یہ دوسرا منظر ہے، وہ گناہ گاروں کا منظر تھا، اندر داخل ہونے والوں کا منظر تھا۔ اب یہ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیات پر، یہ آیت سجدہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے، جو ساتھی سن رہے ہیں اس کے بعد سجدہ واجب ہے، سجدہ ضرور فرما لیں، تاکہ یہ سجدہ جو ہے نا بہت ضروری اللہ نے اس میں میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ انما یؤمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، بے شک جو ایمان لاتے ہیں، بے آیاتنا، ہماری آیات کے اوپر، بے آیاتنا الذین، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اذا ذکروا، میرا ذکر کرتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ وہ دل کے اندر کیفیت ان کی بدلتی ہے، بہا، اس کی ان آیات کی وجہ سے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور کیا کرتے ہیں، بہا خروا سجدا، فوری طور پہ سجدے میں گر جاتے ہیں، فوری طور پہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ کے آگے جبین تو سجدے میں ہوتی ہے اور زبان اس کی تقدیس بیان کر رہی ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلی رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ سارے جوارے جو ہے، گھٹنے بھی، پاؤں بھی، ہاتھ بھی، ناک بھی، پیشانی بھی، اس کی سبھی جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں، بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، وہ اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، اور پھر کیا، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے کہ ہمیں توفیق تو نے دی ہے کہ ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ہم اپنی پیشانی کو جو خاک آلود کر رہے ہیں تیری مہربانی ہے، ورنہ لوگ تو تکبر کے اندر آتے ہیں، غرور ان کے سینے کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ان کے موجے مار رہے ہوتا ہے غرور، تکبر۔ لیکن یہ جو لوگ جو اللہ کی آیات کی وجہ سے نصیحت پکڑتے ہیں، بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، وہ سن کر نصیحت کی جاتی، سجدے میں گر پڑتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ یہ اس لیے سجدہ کرنا کہ ہم تکبر کرنے والوں میں نہیں، اللہ ہم تو تیرے در کے فقیر ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ہم تو تیرے رحم کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار، اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، سارے جوارے تو زمین پہ لیٹے ہیں اور زبان جو ہے اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے تکبر سے انکار کا ایک عملی نمونہ۔ تتجافی جنوبہم، اب ان کی کیفیت کیا ہے، ذرا دیکھیے ذرا ان کی کیفیت کیا ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ اب ذرا ان کی خوبی کیسی ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ ان کے جسم جو ہے، ان کی جو راتیں جو ہیں اپنے بستروں سے دور رہتی ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے ہیں پچھلے پہر، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں اور کہتے ہیں خوف اور طمع سے۔ کبھی تو یہ لالچ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں وہ جنت دے، وہ ایک ضیافت ہے جو اللہ نے مخفی رکھی ہے، اور وہ ملاقات بھی ایک مخفی ہے۔ جب اللہ ملاقات کرے گا تو اپنے مہمانوں کو وہ ضیافت سے نوازے گا جس کی نہ دیکھنے والے اس کی بیان کر سکتے ہیں، نہ زبانیں اس کی تعریف یا اس کا نام بیان کر سکتی ہیں۔ وہ جنت کیسی ہے، جتنی مرضی اس کی آپ تشریحات کر لیں،
لیکن ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جنت کیسی ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی۔ اللہ ان کو وہ خفیہ ضیافت، خفیہ انعام دیں گے، اپنے ہاتھوں سے دیں گے، اپنے سامنے دیں گے، اور ساری قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے دیں گے کہ یہ میرے لوگ ہیں جو کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، تتجافی جنوبہم، ان کی پیٹھیں جو ہیں اپنے بستروں سے، انل مداج، نرم نرم بستروں سے، نیند کی غلبے سے، ٹھنڈی ٹھنڈک جو اس وقت سردی ہوتی ہے، اور یہ گرم بستر سے اٹھتے ہیں، اور پھر اٹھ کے میرے دربار میں کھڑے ہو کے خوف سے، میرے خوف سے، کیا خوف ہے کہ اللہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہمارے لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہم نے جو گناہ کیے، جو خفیہ کیے ہیں، جو علانیہ کیے ہیں، لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، ہمیں نہ پکڑ اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری ہڈیاں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، ہماری آنکھیں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، ہمارے ہاتھ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے کان، ہمارے پاؤں برداشت نہیں کر سکتے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اب منتیں کرتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، اور صبح کو اور کام کرتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور ہمیں فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافر قوموں کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ یہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں تیرے رحم کی طلب کر۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور پھر اس کی آخری کیا خوبی ہوتی ہے، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میری جیب میں پیسے زیادہ ہے، میرا گزارا ہو جائے گا، میرا دن گزر جائے گا، میرا ایک بھائی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے وہ جمع مال عددا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ گن کے مال کو جمع کر کے نہیں رکھتے، حتیٰ زرتم المقابر، جیسے الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم، تمہیں کثرت مال، تمہیں جو لذائذ دنیا ہے اس کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم قبروں کے اوپر قبروں میں داخل ہو جاتے ہیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اور یہ پھر جب پوچھ سوال ہوگا تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا، یہ دنیا کا مال ہے میرے عزیزو، زکوٰۃ میں کبھی کوتاہی نہ کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جن کے پاس مال و دولت نہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس مال و دولت ہے زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیں گے بدائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور یہ چند روزہ زندگی ہے، 1500 سال ہو چلے، 1450 سال اس قرآن کو نازل ہوئے، ہجرت کے بعد جب وہ شروع ہوتا ہے تو 1450 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر رہے تو 1460 سال ہو گئے۔ لیکن اس کلام کی وجہ سے جو اس کلام کو تھام لے گا، اب جو لوگ کلیم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ سب سے برا میں ہوں۔ جب ہم اپنے حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں تو ہم دیکھ کے بال کے سب یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، پھر ہی ہم اس کو منتخب کرتے ہیں، اور اگر ہم دیتا دانستہ ان کو اپنے اوپر سڑوں کے اوپر بٹھاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا گناہ ہے۔ اگر ہم ظالموں کو اپنے حاکم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے تو ہم ظلم اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے ظلم کے اندر ہم شریک ہوں گے، اور جو سزا ان کو ملے گی وہ بھی ہمیں بھی، ہمارے حصے کی بھی سزا ہمیں ملے گی۔ اسی لیے ہے نا، ٹائم ہو گیا جی، بس یہ ہے پھر مکمل کریں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔
یہ جو لوگ ہیں جو رات کے اٹھ کے تنہائی میں اپنے اللہ کے سامنے روتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو میں نے خفیہ لوگوں کی آنکھوں سے بچا کے، جیسے کہ نظر نہ لگ جائے، ایسے جنتیوں کی ضیافت ہوگی کہ کوئی لفظ میں بیان نہیں کیا۔ اللہ جو اس کو اللہ کہتا ہے میں نے چھپا کے رکھا ہوا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی ضیافت ہوگی، اور وہ جنتی کیسے خوش قسمت ہوں گے جن کی اللہ خود ضیافت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی برائیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جائے کہ ہم تنقید کریں جی یہ برا ہے جی وہ برا ہے جی، وہ کہتے ہیں دل دی لکیر کٹ جائے، بس اپنے دل کو صحیح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ صلی وسلم علی عبدک